نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تعالى في مقام آخر ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید سراسر ہدایت اور رہنمائی، رمضان مبارک کے ساتھ اس کی خاص نسبت، اس لیے نبی کریم نے فرمایا اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کرو، یہ تمہارے لیے نور ہے اور حشر کے میدان میں تمہارے لیے وہ خزانہ ہے جو اعمال کی صورت پر تمہیں موجود ہوگا، اور یہ کہ یہ شفاعت کرے گا اللہ کا قرآن کہ یہ میرا قاری ہے۔ سورہ تبارک سفارش کرے گی کہ یہ میرا قاری ہے، اور اس وقت تک جھگڑتی رہے گی جب تک اپنے قاری کو خیر میں حق میں فیصلہ نہ کرا لے گی۔ تو آج کے اس ولاگ میں ہم نے سورۃ تغابن کی آیت نمبر 11 پڑھی ہے کہ جو کوئی تمہیں کو مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے، اور اگر تم مومن ہو تو تمہارے دل کو اللہ پاک رہنمائی کرے گا۔ یہ دل کی رہنمائی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا زمانہ سب سے آخر کا ہے، ایسے جیسے عصر سے شام تک کا ہوتا ہے، اجر اس میں ڈبل ہوتا ہے یا ٹرپل ہوتا ہے، اور اس میں میرے بعد قیامت ہے۔ یوں فرمایا میں ماہی ہوں، میں حاشر ہوں، میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے کوئی نہیں ہوتا۔ ماہی ہوں میں محو کرتا ہوں، ڈیلیٹ کرتا ہوں شرک کو، اور حاشر ہوں میرے بعد حشر ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہے کہ ختم نبوت کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہوتا ہے، البتہ اس میں 40واں حصہ سچے خواب ہوتے ہیں۔ تو اس خواب کا سلسلہ یہ ہے کہ یہ خوابی خالی خیال نہیں ہوتے، بلکہ یہ خدا کی طرف سے رہنمائی بھی ہوتی ہے، اور اس کا فن جو ہے وہ خاص طور پہ قرآن مجید میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی خاص تھا، اور ہمارے ان صحابہ میں سے حضرت علامہ ابن سیرین جو محمد ابن سیرین ہیں، اور یہ شاگرد ہیں حضرت ابو ہریرہ کے اور انس بن مالک کے، اور ان کی رہنمائی میں انہوں نے تقویٰ سیکھا اور حدیث کا علم سیکھا، اور ایک خاص فن ان کا یہ تھا جس لیے اس کی کتاب مشہور ہے تعبیر رویا، اور اس میں ان سے پوچھا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا معمول یہی تھا کہ صبح آپ اٹھتے نماز پڑھنے کے بعد فرماتے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بتاؤ کہ ہم اس کی تعبیر دیں، کہ گویا جس سے تعبیر لینی ہے وہ اس کو پتہ ہونا چاہیے علم کا کہ کیا تعبیر دینی ہے اور کیا نکل سکتی ہے، اور خواب ایسے ہوں کہ جو ڈرانے والے ہوں تو پھر اس کے لیے نبی پاک نے یہ تعلیم دی ہے کہ وہ شیطان کی طرف سے محض ڈرامہ ہوتا ہے، ڈراوا ہوتا ہے۔ اس کے لیے تم اعوذ باللہ پڑھ کر بائیں طرف تھوک دو اور پھر دائیں طرف ہو کے سو جاؤ، اور اگر وہ خواب اذانوں کے ٹائم آئے، صبح اذانوں کی یا سحری کے ٹائم آئے کہ اس کے بعد اذان آتی ہے، تو وہ خواب یوں بیان کیا جاتا ہے کہ 3 سے لے کے 1 ہفتے کے اندر واقع ہو جاتا ہے، اور اگر آدھی رات کو آئے تو ممکن ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح 40 سال لگا دے، اس لیے کہ وہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ خدا کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے، اور اس میں بندے کی رہنمائی کر دی جاتی ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے۔ یوں ہوتا ہے کہ جیسے کسی خاتون کو خواب آئے کہ وہ دیکھتی ہے کیونکہ گھر کا جو ہے یہ گارڈر ہے یا یہ ٹک جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں لکڑی کا، وہ ٹوٹ کے گر رہا ہو، تو وہ یہ بتاتی ہے خاوند کو، تو خاوند آگے سے کہتا ہے ایسے ہی خیال ہے، لیکن وہ 3 دن کے اندر واقع ہونے والا ہو کیونکہ اذانوں کے ٹائم آتا ہے۔ تو یہ ہوا ہے، اور وہ اسی دن ہی وہ ان کا حادثہ ہوا اور ان کی فوتگی ہوئی۔ یہ کتنے بیان کر چکے ہیں ہم، تو اس لیے ان رہنمائیوں سے تعبیر اس سے پوچھنی چاہیے جو اس کو سمجھ ہو، جس کو علم ہو، اور عام کسی کو نہ بتائے۔ شام کے ٹائم بھی آپ نہیں بتا سکتے کہ حضور نے منع کیا ہے کہ شام کے ٹائم خواب کو بیان نہیں کرنا، اور تعبیر رویا اردو میں بھی ملتی ہے، اور یہ کتاب ہر ایک کے گھر میں ہونی چاہیے، اور اس کے حساب سے اپنے خوابوں کی تعبیر دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے۔ نیکی کی بات کو آگے کنوے کریں، اس میں نیکی میں اپنا پورا حصہ وصول کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نیو جو ہوتی ہے پوسٹ وہ آپ کو مل سکے،
اور اگر اچھا لگے تو کومنٹ بھی کر دیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چل سکے کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے یا اس کی کیا اصلاح ہو سکتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔